السلام علیکم دوستو، یہ ہے اسمائل ٹو جنہ۔ آج میں ریئیکٹ کر رہا ہوں ایکس مسلم ساحل کی ویڈیو جو انہوں نے جے پور والا یوٹیوب چینل کافی بڑا ہے انڈیا کے اندر، اس پر انہوں نے ان کا انٹرویو ہوا تھا اسلام کے بارے میں کہ آپ ریپسٹ ہے، یعنی آپ کی بات نہیں کر رہا، مثال دے رہا ہوں۔ لول یار یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اگر اسلام کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو مسلمانوں کے ساتھ انٹرویو کرو، ایکس مسلم، اور وہ بھی ایکس مسلم ساحل جو بڑا زہریلا قسم کا ایکس مسلم ہے، جو موکری کرتا رہتا ہے، جو مس کوٹیشن اور غلط اور جھوٹ کو پھیلاتا ہے اسلام کے بارے میں، اور آج ہم کافی چیزیں ایکسپوز کریں گے۔ یار مجھے سمجھ نہیں آتی، اگر کس کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو اس کے ایکس وائف سے تو نہیں نہ پوچھو گے جو اس کو سمجھنے بغیر چلی گئی چھوڑ کے، جو وائف ابھی ہے اس سے پوچھو نا، وہ اس کو زیادہ سمجھتی ہے، اس لیے تو وہ ادھر ہے۔ خیر، یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انڈیا کے اندر جو اب یہ جو بی جے پی نے ہاسٹیلٹی، ریلیجیس اینیموسٹی اینڈ ہاسٹیلٹی جو کی ہے ہندو اور مسلمانوں کے درمیان، ہمیں نظر آتا ہے ان ویڈیوز کے اندر، کیونکہ یہ ایکس مسلم جو زہریلے قسم کے ایکس مسلم، ان کو زیادہ اچھالا جا رہا ہے۔ ان کی کوئی کوالیفیکیشنز نہیں ہے۔ کیا کوالیفیکیشن ہے اس بندے کی؟ بس ٹی شرٹ میں بیٹھا ہے، مطلب اپنے آپ کی صحیح لک آفٹر نہیں کرتا۔ اس سے پوچھے یار بتاؤ اسلام کے بارے میں پلیز، اور دیکھیں گے کس طرح کی باتیں بتائے گا۔ تو آپ اگر ایمان نہیں لاتے تو آپ کے کرم کوئی کام کے نہیں۔ اب اس کو اس طریقے سے سمجھیے، اور یہ بہت 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 بیکار کانسیپٹ ہے۔ اچھا، تو کافی انٹرسٹنگ ہے کہ شروعات اس بات سے ہو رہی ہے، کیونکہ اصولی غلطیاں یہ بہت زیادہ کرتا ہے، اور اصول کو جاننا ہر ایکیڈیمک اور آنیسٹ پرسن کے لیے ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ اسلامک مورالٹی کو دیکھنا چاہتے ہو تو اسلامک یارڈ سٹک آپ کو استعمال کرنا چاہیے۔ اگر آپ ویسٹرن مورالٹی، لبرل مورالٹی کو دیکھنا چاہتے ہو تو ظاہر لبرلزم میں یہ آپ یوز کرو گے، لیکن یہ اسلامک مورالٹی کا ایک نقطہ لے کے تو لبرلزم کے یارڈ سٹک سے میجر کرتا ہے۔ یار یہ ناٹ اونلی کیٹیگری مسٹیک ہے، یہ ڈاؤن رائٹ ڈسیپٹیو ہے، غلط ہے۔ پہلی تو یہ بات۔ دوسری یہ بات کہ اگر آپ کو شرک دیکھنا ہے تو آپ شرک اسلامک مورالٹی میں دیکھو جو سب سے ٹاپ گناہ ہے۔ تو اگر آپ کو ڈس ایگریمنٹ ہے کہ شرک بہت بڑا گناہ نہیں ہے تو پروف کرو یوزنگ اسلامک مورالٹی۔ لبرلزم کو یوز کر کے کہ دیکھو اگر بندہ اچھا بندہ ہے، نیبر کی حفاظت کرتا ہے، یہ وہ، اسلامک مورالٹی کے اندر یہ شرک کے گناہ سے زیادہ نہیں ہے۔ ان فیکٹ شرک کے اپنے پرنسپل ہے، اف یو ڈائی اپون شرک، اگر آپ شرک پر آپ مرتے ہو تو آپ جنت نہیں جا سکتے۔ جس طرح ادھر مغربی ملکوں کے اندر اصول ہے، اگر آپ نے کولڈ بلڈ کے اندر کسی کا مرڈر کیا ہے تو آپ لائف امپریزنڈ ہو، لیکن اگر وہ اچھا بندہ ہے لیکن یہ ہے لیکن وہ ہے، نہیں، ادھر کے لوگ کے مطابق وہ غلط ہے، رانگ ہے۔ تو اب آپ اسلامک مورالٹی یوز کرو، لیکن اسلام کے اندر شرک بہت بڑا ہے لیکن ادھر مرڈر، یہ کس طرح کا سینس ہے؟ یار اس طرح تو کوئی بھی کر سکتا ہے، اور کوئی ریشنل پرسن ہے وہ کہے گا یار یہ بندہ ڈس آنیسٹ اور ان ایکیڈیمک ہے۔ اللہ کیا کرتا ہے، اس کا اصل میں فاصلہ جو ہے وہ جو بستی والوں کی طرف زیادہ ہوتا ہے، تو آئیڈیلی دیکھا جائے تو اس کو سزا ملنی چاہیے۔ اللہ کیا کرتا ہے، زمین کو حکم دیتا ہے تو تنگ ہو جا۔ پھر ایک اصولی غلطی، ہم مانتے کہ اللہ تعالی ہماری نیت اور ہمارے دل کو جانتے، تو کیونکہ ہماری نیتوں کو، ہمارے دل کو، ہماری اندر کی دنیا کو وہ جانتے ہیں، تو وہ بیٹر پوزیشن کے اندر ہے ججمنٹ پاس کرنے کے لیے، کیونکہ جج کے جج، شہنشاہ، دا کنگ آف دا کنگز، دا جج آف دا ججز، وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ لیکن یہ پھر کمپیئر کر رہا ہے ورلڈلی کورٹ کے بارے میں۔ یار اگین اٹس اے مس انالوجی، یہ غلط انالوجی دے رہا ہے، کیونکہ دنیا کے اندر ہمیں نہیں پتا کسی کی نیت کیا ہے، اس کے دل میں کیا ہے، اس لیے معاملہ کورٹ میں جاتا ہے۔ سو یہ چیز ڈٹرمن کی جائے، اور کس طرح ڈٹرمن کرتا ہے؟ امپیریسزم یوز کر کے، سائنٹیفک، مطلب ادھر فنگر پرنٹ تھا، ادھر یہ ایویڈنس تھا، وہ ایویڈنس تھا، چلو اس سے پوچھتے اس سے پوچھتے، تو جتنی انڈکشن کے طور پر ہمیں انفارمیشن مل سکتی ہے، اور انڈکشن، سائنٹیفک انڈکشن مطلب اتنی ریلائبل نہیں ہے، کیونکہ جو آپ کے سامنے ایویڈنس ہے آپ اس کے مطابق چوز کر رہے ہو اور چوائس دے رہے ہو، اور پھر جج کی طرف جاتا ہے اور جو جج کہتا ہے۔ لیکن ادھر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ از دا all knowing،
اللہ سب کچھ جانتے ہیں تو ظاہر ہے ان کو انڈکشن کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر انہوں نے کوئی چیز ڈیسائیڈ کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہی چیز صحیح ہے. اگر انہوں نے ڈیسائیڈ کی یہ چیز غلط ہے تو وہ چیز غلط ہے. ان ہز all knowing knowledgeable capacity, ان کی مطلب سب کچھ جاننے کی علم کی کیپیسٹی میں ظاہر ہے وہی بیسٹ پوزیشن میں ہے بتانے کے لیے. اور پتہ ہے مزہ یہ بات کیا ہے, ہمیں یہ واقعہ مدرسوں کے اندر جب ہم چھوٹے تھے ہمیں بیان کیا جاتا ہے تو ہم کافی امپریس ہوتے, اور عام بندہ جب پہلی دفعہ یہ سنتا ہے کہتا ہے اللہ غفور رحیم ہے کہ دیکھو ایک بندہ چاہتا ہے چینج ہونے کے لیے اور عام بندہ اس کو جج کرے گا, لیکن اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی اس کی نیت کی وجہ سے اللہ ان کو معاف کرنے کے لیے ریڈی ہیں. لیکن دیکھو یہ دو جاہل لوگ بیٹھے اور ہنس رہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کی جگہ جدھر وہ جا رہا تھا اس کو زیادہ کر دیا, جدھر سے آ رہا تھا وہ کم کر دی. یار اگر آپ ایمان رکھتے ہو کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے تو کیا جگہ چینج نہیں کر سکتا؟ اسی لیے آپ لوگوں کا ایمان زیرو تھا, پہلے ہی زیرو تھا. ایکس مسلم کا ہے کہ آئی تھنک آپ ایکس ہو, یہ ایکس مسلم نہیں, کیونکہ یہ سمپل بات ہے کہ اللہ کین ڈو اینی تھنگ that is worthy of his majesty. اللہ تعالیٰ کوئی بھی چیز کر سکتے ہیں جو ان کی شان کے مطابق ہے. اللہ کو فرق کیا پڑتا ہے کوئی عبادت کر رہا نہیں کر رہا, مان رہا نہیں مان رہا؟ پہلی تو یہ بات ہے کہ ایمان کی جو کنڈیشن ہے اس کا کیا لنک ہے کہ کسی کو افیکٹ کرتا ہے یا نہیں افیکٹ کرتا. یہ تو نانسنس بات ہے, اس کا کوئی سینس ہی نہیں ہے. یا کسی کو افیکٹ کرے یا نہیں افیکٹ کرے, اس سے صحیح اور غلط کو ڈٹرمنٹ بندہ نہیں کر سکتا. ٹروتھ از آبجیکٹیو. اچھا پہلی یہ بات ہوئی. دوسری یہ بات کہ ایمان ایکچولی ہمیں افیکٹ کرتا ہے, اور دوسری یہ بات کہ ایمان کا نہیں ہونا ایکچولی انسانیت کو افیکٹ کرتا ہے, کیونکہ پھر انسانیت میں آبجیکٹیو مورالٹی نہیں ہوتی. مطلب ایک مومن اگر کوئی غلط چیز کرتا ہے, چاہے بندہ سعودیہ میں ہو, پاکستان میں ہو, انٹارکٹیکا میں ہو, سارے کہہ سکتے قرآن کے مطابق یہ چیز غلط ہے. مطلب ہمارے پاس ایک سورس ہے صحیح اور غلط بتانے کے لیے. لیکن جو ایتھیسٹ ہوتا ہے ان کے ہاں صحیح اور غلط اپنے منمانیوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے. ایک بندہ یو کے میں بیٹھا ہے وہ کہتا ہے اتنے کپڑے پہننے صحیح ہے, انڈیا میں بیٹھا ہے وہ کہتے ہیں نہیں اتنے کپڑے پہننا صحیح ہے, دوسرا جاپان میں بیٹھا ہو. مطلب ان کی کوئی آبجیکٹیو سورس نہیں ہوتی, مطلب منمانیاں ہی ہوتی ہیں. تو ادھر سے یہ ڈیسائیڈ کرتے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اس لیے ان کی کرائم زیادہ ہوتے, اس لیے ان کے ہاں جب بھی کوئی کسی کو پکڑا جائے اس کو کنونس نہیں کر سکتے کہ آپ غلط ہو, کیونکہ اس کی اپنی مورالٹی ہے. تو سوسائٹی کو سیف رکھنے کے لیے ہمیں آبجیکٹیو مورالٹی کی ضرورت ہے, اور یہ اسلام مذہب جنرل سے آتا ہے. سیمائیں باندھی ہوئی ہیں کہ صاحب میں مورتی میں نہیں جا سکتا, میں منشیہ کے اندر نہیں جا سکتا, میں تو ساتویں آسمان پر ہی رہوں. اور تو یہ جو لمیٹیشنز ہیں یہ خود جو ہے وہ خدا کی باندھی ہوئی ہیں, یا ہاں وہ لمیٹڈ خدا ہے وہ. اور دوسری یہ بات یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں اگر گاڈ کو ان لمیٹڈ بننا ہے تو اس کو, مطلب اس کی لاجک کہ ہاں اگر گاڈ کو ان لمیٹڈ بننا ہے تو اس کو مورتی میں آنا چاہیے. یار مورتی میں مطلب ان لمیٹڈ کو اگر ان لمیٹڈ ہی بننا ہے تو لمیٹڈ میں آ کے تو ان لمیٹڈ رہے. یار اس کا سینس ہی نہیں ہے. کنٹرڈکشن ان ٹرمز, illogical statement. کیونکہ اگر گاڈ ان لمیٹڈ ہے, مورتی میں جب آئے گا تو مورتی میں کیا کرتے, فلاورز رکھتے, کھانا دیتے, پینے کے لیے دیتے, اور اس سے بندے کی پائٹی میجر کی جاتی ہے ہندوازم کے اندر. یا اتنا بندہ گاڈ کے قریب ہوتا ہے جتنی آفرنگز دے گا. اور آپ کیا کہو گے آفرنگز گاڈ کو ضرورت نہیں ہوتی. اچھا آفرنگز نہیں تو پھر کیا چیز ضائع ہو رہی ہے؟ ضائع کرنے کے لیے آپ کو بتاتے مذہب کے اندر. یہ بھی پھر بات ہو نہیں مطلب گوڈ لیتے, لیکن اچھا گوڈ لیتے تو پھر مطلب ان کو وہ چیز چاہیے, کیونکہ کئی میریکلز ہوتے. گنیش کے آگے ملک رکھا ہے, کہتے کہ ایک دفعہ ہوا تھا کہ پھر ملک غائب ہو جاتا تھا. کیا گنیش پیتے تھے؟ کیا پینا, ملک پینا بندے کو انلمیٹڈ بناتا ہے؟ جب خوراک پر بندہ ڈیپینڈنٹ ہو, پینے میں بندہ ڈیپینڈنٹ ہو, یہ کس طرح کی بات ہے یار؟ کنٹرڈکشن. اور یہ ایکس مسلم اس بات کو نہیں مانتا اور ایسے نوٹ کر رہا ہے, پتہ ہے کہ اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا اگر ان کی پھر آئیڈلز کو افینڈ کیا اس نے. اور ایز اے مسلم آپ بیٹھے ہو, آپ شہادت لے سکتے ہو, کوئی آپ کو کسی کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی یونیفارم خریدنے کی ضرورت نہیں ہے, نماز آپ کو پڑھنی ہے, بس جگہ صاف ہو, کپڑے صاف ہو, آپ
پارک میں پڑھ سکتے ہو, آپ گھر میں کارپیٹ پر پڑھ سکتے ہو. آپ کو ایکچولی پریئر میٹ اور وہ ٹوپی اور وہ سب وہ بونس ہے. اگر ہو گیا تو ٹھیک ہے, نہیں تو آپ کی نماز پھر بھی ہو جاتی ہے. اس سے آپ کا ایمان ایک پریئر میٹ سے یا ٹوپی سے آپ کا ایمان اور فیتھ اور کلوزنس ٹو گاڈ انکریز نہیں ہوگی. تو اسلام میں اگر آپ دیکھو زکوٰۃ بھی دی جاتی ہے, وہ پور لوگوں کو دی جاتی ہے. عید الاضحیٰ کو جب اینیمل ذبح ہوتے ہیں, اس کا میٹ خدا کو نہیں دیتے آفرنگس کے طور پر, وہ پور لوگوں کو دیا جاتا ہے. تو یہ ہمیں دکھاتے کہ گاڈ اسلام کے اندر اللہ ٹرولی انڈیپینڈنٹ ہے, کیونکہ ان کو ان آفرنگس کی ضرورت نہیں ہے. تو ایکچولی اسلام کے اندر گاڈ انڈیپینڈنٹ ہے. باقی مذہبوں کے اندر نہیں یہ مطلب یونیفارم لینا ہے, نہیں یہ کرنا ہے, اور یہ چیز اگر نہیں کرو گے تو یہ نہیں ہوگا یا وہ نہیں ہوگا. اسلام کے اندر کلیئر ہے, میں کلیئر. اگر گھر پہ وائف زیادہ پریشان کرے کسی کو تو انسان پھر اوائڈ کرتا ہے. تو رسول اللہ پہلے سے ہی گھر بار چھوڑ کے وہ 2-3 دن تک غار ہرا میں کھانا پینا لے کے جا کے وہاں پہ بیٹھ جاتے تھے. اچھا, میں نے اس کے بارے میں ایک بات نوٹس کی ہے, یہ صحیح بات کرے گا, ساتھ اپنی کامنٹری لگائے گا اور ٹوگیدر مل کے پھر ہمارے آگے پیش کرے گا. مثال کے طور پر اس نے سچ بولا جب اس نے بولا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں جاتے تھے, یہ سچ ہے. لیکن پھر ساتھ اس نے اپنا مسئلہ لگایا کہ کیونکہ بیوی کے ساتھ اچھی ریلیشن شپ نہیں تھی اس لیے جاتے تھے. اب اس کا کیا ثبوت ہے, کیا پروف ہے؟ کوئی پروف اس نے نہیں دیا, نہ میں نے یہ کبھی بات سنی ہے. اپنی مطلب سڑی ہوئی بات اس نے لگا دی. جس طرح کوئی سائیکالوجی کے اندر کہتے ہیں نا, ایک بندہ پروجیکشن کر رہا ہے. مطلب جب کوئی بندہ اپنی کامنٹری دے گا, آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے اندر کیا ہے. تو لگتا ہے اس کے گھر میں کوئی ایشو چل رہے جو اب ہمارے اوپر یہ پروجیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور دوسری یہ بات جو سب نے اس کے بندے بیٹھا ہے ہر 2-3 منٹ یہ بات کرتا ہے, اس کو نہیں پتا, یہ لافنگ بوڈھا کو نہیں پتا کہ اس کے ہندوازم پر بھی انسلٹ ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو ہندو یوگی ہوتے ہیں وہ بھی فیملی سب کچھ چھوڑ کے تو جاتے کیوز میں, غاروں میں. ان کی کوئی کی تو فیملیاں ہوتی ہی نہیں ہیں, لیکن آج کل کے والوں کی ہوتی ہیں, لیکن سیکلوژن کے لیے وہ کافی عرصے کے لیے جاتے ہیں. بدھسٹ منکس کا بھی یہی ہوتا ہے, اور مطلب کرسچین منکس ان کا بھی یہ ہوتا ہے. مسلمانوں کا یہ ہوتا ہے کہ ڈفرنٹ ٹائپ آف سیکلوژن ہوتی ہے, مطلب اس حد تک نہیں ہوتی. جس طرح اعتکاف ہو گیا 10 ڈے رمضان کے اندر فیملی کو چھوڑ کے بندہ کرتا ہے. اوہ نہیں, اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ فیملی سے دور جا رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ایشو ہے فیملی کے ساتھ. یار جو ڈفرنٹ کنٹریز میں کام کرتے, کیا ان کا فیملی کے ساتھ ایشو ہے؟ نہیں وہ تو کما رہے ہیں. تو ادھر اسپرچل ریزن نہیں ہو سکتا. بس اسپرچولیٹی کو اسلام سے ڈیورس کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ایکسپرٹ ہے, یہ مسلمان ہوتا تھا, مطلب کوئی اس کی کریڈینشلز نہیں ہے, کوئی ہم میجر نہیں کر سکتے. بس اس نے ایکس مسلم کہہ دیا تو ہمیں بس ایکسیپٹ کرنا ہے کہ یہ ایکس مسلم ہے. تو یہ جو مسٹر ایکس مسلم صاحب ادھر بیٹھے ہیں, ان کی وائف پاس ہے نہیں, اور ان کی ویڈیوز میں جب بھی آگے پیچھے جاتے وائف نہیں ہوتی. کیا ان کا ایشو ہے وائف کے ساتھ؟ اٹ گوز بوتھ ویز. کہ ایسا جھنجھوڑتا ہے رسول اللہ کو کہ رسول اللہ ایک دم درد کے مارے ایک دم سہم جاتے. تو یہ کیا معاملہ چالو ہے؟ کیا کوئی کرمینل ہے؟ پھر ہمیں اس کی سائیکولوجی پتہ چلتی ہے کہ فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکویز کیا, مطلب کرمنل ہوگا, بیڈ ہوگا, یہ ہوگا, وہ ہوگا. مطلب ہمیشہ زہریلی نیگیٹو. جب کوئی بندہ کسی چیز کے پیچھے پڑ جائے, اور یہ اسلام کے پیچھے پڑ گیا ہے, یا کیونکہ اس کو روکڑا ملتا ہے, ہر جو سمپل بھی چیز ہوتی ہے, ریشنل بھی چیز ہوتی ہے, اس کو کوئی ویئرڈ میسڈ اپ ٹوسٹ دیتا ہے کہ نہیں یہ ایکچولی یہ ہے. وہی بات اس کو میں دوں گا ہاف گلاس آف واٹر, یہ کہے گا ہیں آدھا خالی ہے, لیکن کوئی اور بندہ ہوگا وہ کہے گا کہ یار آدھا بھرا ہے. یہ سائیکولوجی پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ سچویشن کو کس طرح ویو کر رہے ہو, اور یہ ہر چیز کو نیگیٹو ویو کرتا ہے. اب دیکھو ہمارے ہاں یہ ہے کہ فرشتے آ رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھ رہے ہیں اور ان کو سکویز کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو اس بات پر نان وربل کیو کے طور پر ان کو اس بات پر کسی اصول پر متوجہ کر رہے ہیں. کون سی بات پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہہ رہے کہ میں پڑھ نہیں سکتا. تو اینجل ان کو متوجہ کر رہے ہیں اس بات پر اور اس ویلیوبل عقیدہ میں کہ دیکھو اللہ کی رحمت سے آپ یہ چیز کر سکتے ہو, اللہ کی رحمت ہونی چاہیے. یہ سب سے پہلا اور موسٹ امپورٹنٹ لیسن ہے کہ ہم اللہ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. انہونی کو ہونی کرنے والے اللہ ہوتے ہیں, ہم اپنی فیکلٹیز پر نہیں ڈیپینڈ کر سکتے. یہ بہت امپورٹنٹ
پرنسپل تھا اور زیادہ سینگز اسلام کے اندر ہے. تو اسلام کے اندر ویریشنز ہوتی ہے. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں تو مطلب انہوں نے کوئی چیز آبزرو کی ہے تو اس کو یوز کر کے لیسن کریں گے. مطلب یہ ایک ایجوکیشنل ٹیکنیک ہوتی ہے کہ ڈفرنٹ چیز آپ کرو گے جس سے وہ چیز زیادہ لوگوں کے دماغ میں ٹھہرتی ہے. تو نمبر 1 ہو گیا ایمفسس، اس چیز پر ایمفسائز کیا جا رہا ہے. اور دوسری یہ چیز ہمارا اٹینشن اس بات پر کہ کیوں فرشتہ واقعی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرور دو عالم مصطفیٰ ہیں، احمد ہیں، مطلب worthy of praise ہیں، تو ان کے ساتھ یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کیونکہ اس کے بعد ہمیں بتایا جا رہا ہے ہمارے رب کی تعریف کہ انہوں نے ہمیں علق سے پیدا کیا. تو اب ہمیں انفارمیشن مل رہی ہے، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات پر غور کریں گے. تو خیر وہ اور رسول ہے اور ان کو خود کو پتا نہیں میں رسول ہوں. یہ پھر اس بات میں یہ اسمپشن ہے کہ ہر پیغمبر کو پتا ہوتا ہے پہلے دن سے کہ وہ پیغمبر ہے. دیکھو ہم اس بات کو نہیں تسلیم کرتے. ہم کہتے ہیں کہ یس ان میں یہ کیریکٹرسٹکس ہوتی ہیں، لیکن نبوت ان کو ایک ٹائم ان دیئر لائف میں دیا جاتا ہے. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے تھے تو ان کو نبوت دی گئی تھی. ہم نہیں مانتے کہ بچپن سے ہی ان کو اپنی نبوت کا پتہ ہوگا، کیونکہ بچے ظاہر ہے ان کا دماغ، دل اور ان کا ایکسپیرینس ان کا ابھی نہیں ہوتا. اگر بندہ دنیا کے اندر ہے تو ان کو اپ برنگنگ سے گزرنا ہوگا، تربیت سے گزرنا ہوگا. اور ظاہر ہے ان کی ماں باپ فوت ہو گئے تھے، پھر گرینڈ فادر تھے، پھر انکل تھے. تو اللہ تعالیٰ یہ بھی ہمیں لیسن کے طور پر دکھاتے ہیں کہ چاہے پیغمبر ہو جو بھی ہو ان کو تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. ظاہر ہے وہ قوت ان میں تھی اور وہ پوٹینشل ان میں تھی، لیکن جو چیز اس دنیا میں ہے تو اس دنیا کی سنت بھی یہ ہے، یہ دنیا دار الاسباب ہے، سبب کی دنیا ہے. مطلب ایسے چیزیں نہیں ہوتی unless they are miracles، جب تک کہ وہ معجزات نہیں ہوں. تو لے کے جاتی ہے ورقہ بن نوفل کے پاس جو کہ کرسچن تھے، ان کے پاس لے کے جاتی ہے. تو وہ وہاں پہ یہ 2 جن نے پورا گیم سیٹ کیا، ایک ورقہ بن نوفل اور حضرت خدیجہ. اگر یہ 2 گیم سیٹ نہیں کرتے، کیونکہ رسول کو تو معلوم ہی نہیں ہے میں رسول ہوں. یار یہ کس طرح کی گیم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو ان کو بوائکاٹ کیا گیا، ان کو غربت میں ڈالا گیا، ان کی فیملی کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، ان کی وائف کا انتقال بھی ہو گیا، پھر ان کو بیٹلز کرنے پڑے جب 313 ان کی آرمی کی رقم ہے اور سامنے 1000 کی تعداد آ رہی ہے. یار یہ کس طرح کی گیم ہے؟ کیا آپ یہ گیم کھیلنا چاہتے ہو؟ کیونکہ اگر ایک بندے کی آرگیومنٹ ہے کہ انہوں نے مال کے لیے کیا، انہوں نے سٹیٹس کے لیے کیا، یہ سب تو ان کے اپنے انکلز ابو طالب، ابو لہب، ابو جہل، ان تینوں نے اسلام نہیں قبول کیا تھا. ابو طالب کے ساتھ ان کی اچھی ریلیشن شپ تھی، لیکن دوسرے دونوں انکلز کے ساتھ بالکل نہیں. یہ تو ورقہ بن نوفل بتا رہا ہے اور میں زندہ رہا تو آپ کی رسالت کو قبول کروں گا. ارے بھائی جب تم خود بتا رہے ہو رسول ہو تو زندہ رہا تک کیا ابھی کرو؟ خود بتا رہے رسول ہے تو ابھی کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تھی لیکن انہوں نے دعوت نہیں شروع کی تھی. وہ ورقہ بن نوفل کہہ رہے تھے کہ اگر آپ زندہ ہو تو میں بھی اس ٹائم کو دیکھنا چاہتا ہوں. اور صحیح حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ میں ورقہ بن نوفل کو دیکھ رہا ہوں، وہ جنت میں ہیں. تو اس سے ہمیں کلیئر پتہ چلتا ہے ورقہ بن نوفل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسیپٹ کیا تھا. تو یہ ہی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پہلے سمجھو. اور دوسری بات، یہ ایک اصولی غلطی کی وجہ سے یہ بار بار وہی غلطیاں کر رہا ہے. یہ سمجھتا ہے کہ نبوت 0 سے شروع ہوتی ہے، مطلب پیدائش سے نہیں. نبوت دی جاتی ہے جب ایک بندہ ریڈی ہوتا ہے اس کو ریسیو کرنے کے لیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج تھی 40. اچھا جو مشرکین مکہ تھے بہت سیکولر تھے وہ لوگ، ان کو کوئی پرابلم نہیں، کوئی فائٹ نہیں. تم کو جس خدا کو ماننا ہے تم مانو اپنے حساب سے، جو بھی تمہارا کلچر ہے کرو، ہم کو کوئی پرابلم نہیں. لیکن یہاں پہ وہ سیکولر تھے، اچھے لوگ تھے وہ لوگ. جو اس نے یہ بات کی یہ ایک اینٹی ہسٹوریکل سٹیٹمنٹ ہے، کیونکہ کوئی بھی آپ ہسٹری کی آپ پڑھو عربیہ کے بارے میں آپ کو پتہ ہوگا کہ جو ان کے بائزنٹائن اور پرشین ایمپائر تھے وہ کانکرنگ میں بہت ماہر تھے اور ہر چیز کو کانکر کرنے
کرنا چاہ رہے تھے اپنے ایمپائر کو گرو کرنے کے لیے, لیکن درمیان میں عرب تھے, اتنے جاہل تھے کہ جو کانکرنگ جینیسز ہے, جو کانکرنگ سے obsessed ہے, وہ بھی ان کو نہیں کانکر کرنا چاہ رہے. کیوں؟ کیونکہ یہ عرب ننگا طواف کرتے تھے, اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے, اور کیونکہ 2 اونٹوں کی ریس ہو رہی ہے, ایک ہار گیا, جنگ شروع کر دی, اور وہ جنگ ڈیکیڈز کے لیے لگی رہے گی. اس طرح کے جاہل لوگ ہوتے تھے. لیکن اس طرح کے جاہل لوگ ریزونیٹ کرتے ہیں ہمارے ساحل فرینڈ کے ساتھ. اور اگر اتنے سیکولر تھے, اتنے امیزنگ تھے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو پرسیکیوٹ کیوں کیا؟ نہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تھے, اچھا ٹھیک ہے, تو بلال جو غلام تھے, what threat was he؟ اس سے کیا نقصان آنا تھا ان کو؟ اور زیادہ تر انہی کمپینینز کو وہ اوپریس کرتے تھے جن کا اتنا ہولڈ نہیں تھا, جو کمزور ٹرائبز میں سے تھے یا غلام تھے. رسول اللہ نے ان کے بتوں کو ان کو گالیاں دینا شروع کر دی. وہاں پہ جو مشرکین مکہ ہے وہ بھڑک گئے. انہوں نے کہا تم کو جس کو ماننا ہے مانو, لیکن ہم کو اور ہمارے جو معبود ہے ان کو گالیاں مت دو. سمپل. اس کی کیا دلیل ہے؟ آپ نے کوئی دلیل نہیں دی. کلیم آپ کا بہت بڑا ہے اور پروف آپ نے 0 دیا ہے. کدھر لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بتوں کو گالیاں دی؟ باقاعدہ ان کے چچا کے پاس گئے, بولے یہ تمہارا جو بھتیجا ہے وہ اس طریقے کی حرکت کر رہا ہے, اس کو منع کرو. بلایا گیا رسول اللہ کو, بولے بند کر دو ہمارے خداؤں کو گالیاں دینا. رسول اللہ کہتے نہیں کروں گا. کدھر یار یہ لکھا ہے؟ دیکھنا, میں آپ کے لیے ایزی بناتا ہوں. یہ جو ڈسکشن ہو رہی تھی یہ سیرہ ابن ہشام کے اندر ہے, والیوم 1 پیج 265 سے 266. آپ مجھے ادھر سے بتاؤ سویرنگ, گالی کدھر لکھی ہے؟ اچھا, دوسری یہ بات ہے, اس نے مس کیریکٹرائز کیا ہے جو پری اسلامک عربز تھے اور ان کی انٹینشن. ان کا انٹینشن میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک اسکاٹش ہسٹورین سے مونٹگومری واٹ, اور وہ کہتا ہے کہ عربوں کو بہت زیادہ پیسے ملتے تھے کعبہ سے, کیونکہ وہ ان کا ٹریڈ کا سینٹر ہوتا تھا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو ادھر ان کو فکر پڑ گئی کہ ہمارا پروفٹ ادھر کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو ایک ہسٹورین, نان مسلم ہسٹورین کا ریفرنس دے دیا. آپ کو یہ بلا رہے ہیں ہندو اور آپ کو ایکسپرٹ کے لحاظ سے, لیکن بالکل مطلب کوئی آبجیکٹیو آپ نے ریفرنسز نہیں دیے ہسٹورینز کے, زیادہ جگہ آپ ریفرنس ہی نہیں دے رہے. یار یہ کس طرح کا آپ کا ایکسپرٹ ہے؟ جزیہ جو ہے یہ ایکچولی ایک گنڈا ٹیکس ہے. پہلی تو یہ بات ہے کہ مسلمانوں کے ہاں جو ٹیکس ہے اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں, اور وہ جزیہ سے کافی زیادہ ہے, اور یہ غیر مسلمانوں کو نہیں دینے پڑتا. دوسری یہ بات ہے کہ اگر مسلم امپائر کبھی جنگ کرے, ان کے ہاں جو غیر مسلمان ہیں ان کی شرکت لازمی نہیں ہے. تو اس کا یہ ہے کہ غیر مسلمان مسلمانوں کے انڈر رہتے ہیں اور ان کی پروٹیکشن ملتی ہے, اوپر سے ان کی فیسلٹیز بھی استعمال کی جاتی ہیں. تو ٹیکس آپ دیکھ لو. اور ٹیکس کبھی بھی ریلیجن کے بیسس پہ نہیں ہوتا ہے, فیتھ کے بیسس پہ نہیں ہوتا ہے, بلکہ ٹیکس جو ہے وہ انکم کے بیسس پہ ہوتا ہے. یہ کہتا ہے کہ نہیں دیکھو ٹیکس انکم کا ہوتا ہے, ریلیجن کا نہیں ہوتا. یار پھر آپ نے ایک اصولی اور بیسک مسٹیک کی ہے. اس وقت ریلیجن اور اسٹیٹ 1 ہوتا تھا, تو جدھر ٹیکس انکم یا ریلیجن دونوں ایک ہے. یہ تو بہت بڑی بلنڈر ہے, کیونکہ یہ سیپریشن آف ریلیجن اینڈ اسٹیٹ یہ سیکولرزم اور مغربی ملکوں سے ایجاد ہوا. اچھا ٹھیک, تو انڈیا کے اندر کیا ہوتا ہے جب آپ ٹیکس نہیں پے کرتے؟ آپ کو بولی کیا جاتا ہے, آپ کو ہراس کیا جاتا ہے, اور آپ کے سارا سسٹم کو مطلب اوپر سے نیچے, چاہے یہ مغربی ملکوں کا بھی یہی ہوتا ہے, ٹیکس دینا لازمی ہے, نو ifs اور بٹس. اور آپ کے باپوں کا باپ مونٹسکیوی جو ڈیموکریسی کا ایک فاؤنڈر ہے, اس نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے جس کا نام ہے اسپرٹ آف لاز, بک 13 چیپٹر 16 والیوم 35 پیج 100 کے اندر, کہ غیر مسلمانوں کو کوئی ڈیفیکلٹی نہیں تھی جزیہ پے کرنے میں, اور نمبر 2 غیر مسلمانوں کے انڈر سیف فیل کرتے تھے. اور یہ مونٹسکیوی کافی اینٹی اسلامک ہے, یہ مسلمانوں کا کوئی حامی نہیں ہے, لیکن یہ بھی ایڈمٹ کر رہا ہے کہ دیکھو جزیہ آسان تھا, مشکل نہیں تھا, اور غیر مسلمانوں کے انڈر سیف فیل کرتے تھے. ٹھیک, ایک اور ریفرنس تاریخ الی دمشق, اس کے اندر ابو عبیدہ بن جراح کا قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے غیر مسلمانوں کو پیسے واپس کر دیے جزیہ کے. کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں کی جنگ ہونے لگی تھی ہیراکلیوس کے ساتھ, تو غیر مسلمانوں کی سیفٹی
کنفرم نہیں کر سکتے تھے تو یہ کہتے کہ دیکھو ہم آپ کی سیفٹی کو گارنٹی نہیں کر سکتے، تو دیکھو ہم آپ کو یہ دے رہے، اگر ہم کامیاب ہو تو پھر ہم آ جائیں گے، تو آپ ہی آ جانا۔ بخاری میں بھی موجود ہے یہ حدیث کہ رسول اللہ کہتے ہیں کہ مجھے لڑائی کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے جب تک کہ لوگ لا الہ الا اللہ نہ کہہ دیں، اور جب وہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں گے تو ان کی جان، ان کا مال مجھ سے سیف رہے گا۔ اچھا، تو آپ کیا چاہتے ہو؟ کسی پر ظلم کیا جا رہا ہے، ان کے جو فالوورز ہیں ان پر بھی مطلب بڑے بڑے پتھر دھوپ کے اندر ان کی سکن میلٹ ہو رہی ہے، آپ کیا چاہتے ہو وہ کیا کہ مجھے بھیجا گیا ہے کہ آپ کو جپھی لگانے کے لیے، آپ کو پھولوں دینے کے لیے؟ یار ظاہر ہے ظالموں کے ساتھ بندہ لڑتا ہے، امن والوں کے ساتھ امن دکھاتا ہے۔ اسلام پیسفسٹ ریلیجن نہیں ہے، یہ جینزم کے ساتھ آپ کنفیوز نہیں کرو۔ جو قیامت کا دن ہے، فیصلے کا دن ہے، تب تک بھی آپ ایک زندگی میں ہو، اس کو برزخی زندگی بولتے ہیں۔ قبر میں رہتے ہو یہ بات۔ ہاں، تو اس میں بھی آپ کو اچھا، تو یہ بندہ ری انکارنیشن کو بلیو کرتا ہے، سورگ اور نرگ کو بلیو کرتا ہے، ری انکارنیشن وشنو کا اس حالت میں کہ وہ بلو ہیں اور گنیش ایک چبی گاڈ جن کا ایلیفنٹ ہیڈ ہے۔ ادھر ہنسی نہیں آتی، لیکن ادھر ہنسی آتی ہے کہ گریو کے اندر ایک ڈفرنٹ ڈائمینشن ہوگا، اور ظاہر ہے دا اول کریٹر، دا اول نوئنگ، اگر ہم ان پر ایمان لاتے کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں، سب کچھ کر سکتے، اول پاورفل ہے، ان کے لیے ایک ڈفرنٹ ڈائمینشن گریو کے اندر رکھنے کا کیا ایشو ہے؟ دودھ کی ندیاں، اب شہد کی ندیاں اور دودھ کی ندیاں جو ہوں گی، اسے آدمی کرے گا کیا؟ وہ دودھ آئے گا کہاں سے؟ ہاں، کھاتے اور پیتے، اور کیا ہنی اور دودھ کو کرتے۔ اور دریا ہونے کی بات اتنی سگنیفیکنٹ ہے کیونکہ دنیا کے اندر یہ دودھ اور ہنی کافی قیمتی اور ہیلتھی چیزیں جو کم تعداد میں ملتی ہے، تو یہ دکھایا جا رہا ہے کہ جنت کے اندر اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوگی۔ ادھر یو کے اندر ہمیں نیوزی لینڈ کا جو منوکا ہنی ہے اتنی سی جار ملتی ہے یار، 35 پاؤنڈ، اگر اور اچھی کوالٹی 45-50 تک چلے جاتا ہے۔ اگر مجھے کوئی کہے گا یار آپ فلان جگہ جانا، ادھر دریا ہوگی اس چیز کی، یار میں تو خوش ہوگا کیونکہ میں ذرا نارمل بندہ ہوں۔ مجھے کوئی بتائے گا یہ مہنگی چیز، یہ اچھی صحت کے لیے چیز آپ کو زیادہ تعداد میں ملے گی، یار میں تو خوش ہوگا۔ اور دوسری اس کی یہ غلطی ہے، اس کی اسمپشن ہے کہ اللہ یا گاڈ ان کو کاؤ کی ضرورت ہے ملک پروڈیوس کرنے کے لیے، ان کو بیز کی ضرورت ہے ہنی پروڈیوس کرنے کے لیے، لیکن ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان نہیں ہے کہ گاڈ ان چیزوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ کرسچینٹی کو کنفیوز کر رہے ہوگے کہ وہ مانتے کہ گاڈ کو معاف کرنے کے لیے انسانیت کو he had to sacrifice his son، کہ ان کو اپنا بیٹا قربان کرنا ضروری تھا ان کے لیے۔ ہم مانتے چیپٹر 112 کے اندر جو لکھا ہے اللہ الصمد، اللہ از انڈیپینڈنٹ، کسی چیز پر اللہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جب بندہ جم پر جاتا ہے تو بائسپس پر ورک کرتا ہے، ایک مشین ہوتی ہے اور دوسری فری ویٹس ہوتے ہیں، تو جو ماہر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یار اگر آپ صحیح مسل بنانا چاہتے ہو اس پر ڈیپینڈ نہیں ہو۔ کوئی نہیں کہے گا کہ یار آپ اس پر ڈیپینڈ کرتے ہو، یار واقعی آپ تو اسٹرانگ ہو، اس لیے آپ کو گھوڑ میں اتنی پرابلم ہوتی ہے کیونکہ آپ ان کو ڈیپینڈنٹ سمجھتے ہو۔ تو آپ میٹافزیکل لاجک اور پرنسپلز کو ورلڈلی اینڈ لبرل پرنسپلز کے ساتھ میجر کرتے ہو، لیکن آپ اپنے فالوور اور اپنے آڈینس کو نہیں بتاتے، اور یہ بہت بڑی ڈسیپشن اور چیٹنگ ہے۔ اب میرے کو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ وہاں پہ لوبریکیشن کے لیے، کیونکہ 70 سال تک آپ جو ہے ایک کے اوپر ہی چڑے رہو گے، تو لوبریکیشن کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ شہد اور دودھ یوز کرنا پڑے۔ دیکھو اگر آپ کے آس پاس بچے تو ان کو ذرا سائڈ پر کرنا، کیونکہ میں اس بات کو فرینک میں کروں گا۔ اچھا، خالی ساحل واحد بندہ ہے جو ہنی کو دیکھ کے سیکس کے بارے میں اس کو سوچ آ جاتی ہے یا لوبریکیشن کے بارے میں سمجھتا ہے، لگتا ہے پھر یہ اپنی جو انسیکیورٹی ہے نا ہم پر پروجیکٹ کر رہا ہے، اسلام پر پروجیکٹ کر رہا ہے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ اپنی وائف کو سیٹسفائی کرتے ہو اور وہ آپ کو اٹریکٹیو فائنڈ کرتی ہے، وہ ویٹ ہو جائے گی، آپ کو لوبریکیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پہلی تو یہ بات ہے۔ اور ساحل، ہماری وائفز کو ان چیزوں کی
اتنی ضرورت نہیں ہوتی. آپ کی وائف یا ہسبینڈ کو کوئی پتہ نہیں اس چیز کی ضرورت ہو اس حد تک کہ آپ ایک انٹرویو میں ہو, ہنی کی بات ہو رہی ہے تو آپ کہہ رہے ہاں کوئی پتہ نہیں لوبریکنٹ ہو. یار یہ اپنی ہی میسڈ اپ مائنڈ کو ایکسپوز کر رہا ہے. اور دوسری یہ بات ہے کہ یار ہنی کو کون سوچ سکتا ہے کہ لوبریکنٹ ہے, کتنی مطلب ٹوسٹڈ اینڈ میسڈ اپ سیکشولی یہ بات ہے. اور دیکھو تیسری یہ بات کہ دیکھو اگر آپ اپنی وائف کو ویٹ نہیں کر سکتے, دیکھو میرے سے ایڈوائس لو کہ دیکھو میں آپ کی مدد کروں گا. آپ یہ جو ٹی شرٹ آپ نے جو پہنی ہے نا, جس طرح آپ صبح مطلب بیڈ سے اٹھ کے ہی بس ادھر بیٹھ کے ہو, پہلے تو یہ تھوڑا پہننا شہننا تھوڑا ٹھیک اپنا کرو. نمبر 2 آپ کی جو یہ خراب سکن ہے تھوڑی ایکسفولیٹ کیا کرو اور مطلب تھوڑی اس کی ٹیک کیئر کیا کرو. اور دوسری یہ بات جو آپ کی جو لپیں آگے جو لمک رہی ہیں نا, یا ان کو ذرا جم میں جاؤ, تھوڑا مطلب ویٹس اٹھاؤ, اپنی تھوڑی فزیک کو کیئر کرو, پھر دیکھا جائے گا آپ کی وائف آپ کے لیے ویٹ ہو جائے گی. دیکھو مجھے پتہ ہے یہ آپ کی کرائے فار ہیلپ ہے اور فکر نہیں کرو, ہم آپ کی ہیلپ کریں گے. آپ مجھے ڈی ایم کرنا, میں آپ کو ایک اسکیجول بھیجوں گا, 6 منتھ میں آپ سالڈ ہو جاؤ گے. یار طارق جمیل صاحب ہے پاکستان والے, وہ تو سب سے بڑے اسپیشلسٹ ہیں. میرے اللہ نے فرمایا, میرا اللہ تو کہتا ہے, پھر وہ روئے گا دھائے دھائے. وہ کہاں سے اتنے آنسو آتے, کہاں سے اتنا رونا آتا, مجھے سمجھ میں نہیں آتا. دیکھو یہ اس کا کامنٹ مجھے دکھا رہا ہے کہ یہ بندہ کتنا ڈیسپریٹ ہے. ایک بندہ کہہ رہا ہے میرے خدا, اور یہ کہنا کہ میرے خدا, یہ سب نے جس نے بیسک سائیکالوجی پڑھی ہے وہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ یہ کافی افیکٹو سٹیٹمنٹ ہے. کیونکہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ خدا ان سے دور ہے, ان کو بتانا کہ میرے خدا, یہ پرسنل لے کے آنا, اپنے قریب لے کے آنا, یہ بہت پاورفل ریٹرک ہے. اور دوسری یہ بات, ایک بندے کا رونا, اور وہ بھی مرد ہو کے, یہ دکھاتا ہے کہ ایک بندہ اپنی بات میں ایموشنلی انویسٹڈ ہے اور اس کو بلیو کرتا ہے, اس کو فیل کرتا ہے. اور اس لیے بہت زیادہ لوگ, اور آپ دیکھو گے مولانا طارق جمیل کی ویڈیوز ملینز کے حساب سے لوگ دیکھتے, وہ کوئی چندہ کلیکٹ نہیں کرتے آپ کے گروز کی طرح, کوئی مطلب یہ نہیں کہ ادھر ڈونیٹ کرو, یہ کرو, وہ کرو, بس اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کرتے ہیں, سمپل. تو وہاں پہ آپ کو دیکھیے کہ 130 فیٹ کی حور ہوں گی, اس کے بعد 70 جوڑے کپڑے پہنی ہوں گی. 70 جوڑے کپڑے پہننے کے بعد بھی وہ سارے کپڑے ٹرانسپیرنٹ ہوں گے. اچھا, تو حوروں کی بات میں اس کو بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ آئی تھنک یہ سیکشولی فرسٹریٹڈ بندہ ہے, جو ہمیں پہلے کومنٹ سے ذرا پتہ چل رہا ہے. اور حوروں کی جب بات ہوتی ہے تو اس کی سیکشل فرسٹریشن زیادہ نکلتی ہے. پہلے تو یہ بات ہے, جب حوروں کی بات ہوتی ہے اور جنت کی جب بات ہوتی ہے, ہمیں بتایا جاتا ہے it is as if no eyes have ever seen, no ears have ever heard, and no mind can ever imagine. ایسے کہ کوئی آنکھ نے نہیں دیکھا, کوئی کانوں نے نہیں سنا, اور کوئی دماغ اس کے بارے میں نہیں سوچ سکتا, کیونکہ ظاہر ہے یہ چیز ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. یہ تو جسٹ پیک آف کریشن ہے. اللہ تعالیٰ نے جو بنائی چیزوں میں سے یہ سب سے ٹاپ پر ہے جنت. تو اس پرنسپل کو سمجھنے کے بعد جو ڈسکرپشنز جنت کے بارے میں آتی ہیں, ایک چیز جس کی لائکنس خالی ورڈز کے لحاظ سے دنیا کے ساتھ ہے, اصل کے لحاظ سے نہیں. مثال کے طور پر شراب کی جو نہر ہے, بس ورڈ سملر ہے, لیکن جو نیچر ہوگی الکوہول کی وہ ٹوٹلی ڈفرنٹ ہوگی. کیونکہ اگر کوئی اور ورڈ لیا جاتا ہمیں تو نہیں نہ سمجھ آتی. تو ورڈز ایسے اللہ تعالی ہمیں بتاتے کہ ہمیں مطلب تھوڑی سملیرٹی پتہ ہو, لیکن ہم حقیقت نہیں جان سکیں گے. تو ظاہر ڈسکرپشنز ہمیں نہیں سمجھ آئے گی اور ہم ورلڈ کے ساتھ نہیں کمپیئر کر سکتے. اور یہ کوئی ہے مطلب کہہ کے تو ہنسنے لگتے, لیکن یہ بھی بات ہے کہ دیکھو ڈفرنٹ لوگوں کو ڈفرنٹ چیزیں اٹریکٹیو لگتی ہیں. وہ بندے کی اپنی چوائس ہے, بندے کی اپنی مرضی ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے حور بنائے ہے جنت کے لیے, تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی بنایا ہے, تو وہ ہماری پسندیدہ چیزیں جانتے ہیں ہم سے بہتر, کیونکہ یہ پریڈیکیٹڈ ہے آن دس پوائنٹ دیٹ اللہ از آل نوئنگ. یہ اس نقطے پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اس لیے سب سے پہلے ہمیں یہ بات سوٹ کرنی چاہیے, کیا آپ اللہ کو مانتے ہو, ان کو آل نوئنگ, سب کچھ جاننے والے, بہت پاورفل, یہ مانتے ہو؟ اگر مانتے ہو تو یہ پھر چیزیں آپ ایکسیپٹ کرو گے, اگر نہیں مانتے تو ظاہر نہیں کرو گے. تو یہ پورا معاملہ ڈر اور لالچ کا ہے, بس اور کچھ نہیں ہے. فیئر اینڈ ریوارڈ, تو کیا ہو گیا فیئر اینڈ ریوارڈ؟
پہلی تو یہ بات ہے کہ اسلام خالی فیئر اینڈ ریوارڈ کی اسٹریٹجی پر نہیں ڈیپینڈ کرتا، کافی اسٹریٹجیز ہے، لیکن فیئر اینڈ ریوارڈ والی اسٹریٹجی کافی افیکٹو ہے لائف کے اندر بھی۔ اگر ہم فیئر اینڈ ریوارڈ کی اسٹریٹجی نہیں یوز کریں گے تو ایز اے اسپیشیز انسانیت پھر ختم ہو جائے گی۔ فیئر اینڈ ریوارڈ ہمارے گروتھ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر آپ بایولوجی اسٹڈی کرو اور اسپیشلی نیورو سائنس کی فیلڈ کے اندر بھی فیئر اینڈ ریوارڈ کا بہت ذکر کیا جاتا ہے، اور چھوڑ کے اور فیلڈز کے اندر بھی یہ چیزیں یوز ہوتی ہیں، جس طرح فائننس اینڈ مارکیٹنگ ہو گیا، گیمنگ ہو گیا، ہیلتھ کیئر، ایجوکیشن، تھیراپی، سپورٹس۔ فیئر اینڈ ریوارڈ کی اسٹریٹجی یوز ہوتی ہے اور کافی افیکٹو ہے۔ اور دوسری یہ بات یہ اس طرح کہہ رہا ہے کہ ہاں 1.8 بلین لوگ اسی لیے مسلمان ہیں کیونکہ فیئر اینڈ ریوارڈ ہے، تو آپ پھر کیوں مسلمان نہیں ہو؟ کیونکہ آپ کو بھی وہی چیزیں معلومات ہے جو ان کو معلومات ہے، کیونکہ خالی وہ اسٹریٹجی نہیں ہے۔ اسلام میں کوئی اسپرچویلٹی کے لیے کوئی جگہ ہے؟ کوئی اسپرچویلٹی نہیں ہے اسلام میں۔ اسپرچویلٹی اس کے لیے لگتی ہے لوگوں کو کیونکہ ان کو اس کا مطلب ہی نہیں معلوم ہے۔ اکثریت کو عربی آتی نہیں ہے، صرف پڑھنا آتا ہے، وہی سیکھ جاتے ہیں، مطلب تو پتہ نہیں ہوتا۔ تو اس کی لاجک بڑی عجیب ہے، اگر کسی چیز کا آپ میننگ نہیں جانتے تو اس کا مطلب ہے آپ اسپرچول نہیں ہو سکتے۔ میرا ایک سمپل سا سوال ہے، جو ہندو ہیں جو سنسکرت نہیں جانتے کیا وہ اسپرچول نہیں ہے؟ اور جو کرسچن جو جیزس کی لینگویج ایرمیک نہیں بولتے کیونکہ ایرمیک ڈیڈ لینگویج ہے، کوئی بھی کنٹری اس پلانٹ میں ایرمیک نہیں بولتی لیکن جیزس بولتے تھے، کیا آپ کرسچنز کو کہو گے آپ اسپرچول نہیں ہو؟ اور تیسری یہ بات کہ جو کرسچن ہوتے ہیں جب ان کا ریلیجس ایکسپیرینس آتا ہے تو وہ ٹنگز میں بولتے ہیں، مطلب اس طرح کسی کو سمجھ نہیں آتی، تو آپ کو کہنا چاہیے نا پھر کیوں آپ خالی مسلمانوں کو کر رہے ہو؟ کیونکہ اگر آپ مسلمان کو اس بات میں اٹیک کرو گے تو ساتھ پہ آپ ہندو کو بھی کر رہے ہو اور ساتھ کرسچن کو بھی کر رہے ہو۔ لیکن یہ جو لافنگ بوڈا آپ کے سامنے بیٹھا ہے یہ تو بس اس کا یہی کام ہے، کوئی میننگ فل کنٹریبیوشن اس کی نہیں ہے۔ اچھا میرے دوستو، بہت مزہ آیا اس کا آپریشن کر کے اور انشاءاللہ اس کا آپریشن کرتے رہے گے۔ دیکھو فائدہ یہ ہے جتنا یہ منہ کھولتا ہے نا اتنی یہ اصولاً فنڈامنٹل مسٹیکس کرتا ہے اور اتنا ایزیلی ہم اس کو ایکسپوز کر سکتے ہیں۔ جتنا یہ منہ بند رکھے گا نا اتنا پھر یہ ہندو کہے گی واقعی یار چلو ہم اس کو شو پر لے کے آتے، ہم یہ ایکسپرٹ ہے، کیونکہ اس کو کافی شوز پر لے کے جا رہے ہیں اور میں دیکھوں گا کدھر کدھر اس کو لے کے جا رہے ہیں، اور ہم اس کی باتوں کا آپریشن ضرور انشاءاللہ کریں گے۔ نیکسٹ ٹائم تک میرے پیارے، السلام علیکم۔